السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ الغالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ کوئی بھی چیز جس کا علم ہم کو حاصل ہوتا ہے، اس علم کے حاصل ہونے کے تین ذریعے ہیں، چاہے وہ مذہبی چیز ہو، دینی اور روحانی چیز ہو، ایمانی یا شرعی چیز ہو، یا پھر وہ دنیاوی چیز ہو۔ ان سب کا علم جو ہم کو حاصل ہوتا ہے اس کے تین ذریعے ہیں، اس کے تین مادھیم اور تین میڈیم ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ انسان کے 5 حواس ہیں، جن کو ہم 5 سینس آرگنز کہتے ہیں۔ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے سننے سے، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے سونگھنے سے، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے چکھنے سے، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے پکڑنے سے، ٹچ کرنے سے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے ان کو آپ سونگھ کر نہیں سمجھ سکتے ہیں، جن کو آپ سونگھ کر سمجھ سکتے ہیں ان کو آپ ٹچ کر کے نہیں سمجھ سکتے ہیں، جن کو آپ سن کر سمجھ سکتے ہیں ان کو آپ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے اور پہلی بنیاد ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے۔ عقل کو انٹلیکٹ کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا حصہ انسان کی معلومات کا اپنے عقل کے ذریعے سے حاصل ہوا ہوتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے کیسے علم حاصل ہوتا ہے؟ یہ بڑا کامن سا مسئلہ ہے۔ باہر آپ نے آگ جل رہی تھی، اس کا دھواں اٹھ رہا تھا، آپ نے دھوئیں کو دیکھا اور دیکھتے ہی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ باہر آگ جل رہی۔ آج ہم گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہی ہم کو بو محسوس ہوئی، تو ویسے ہی ہماری عقل نے ہم سے کہا کہ ہمارے بیٹے نے دودھ ابلنے کے لیے چڑھایا تھا اور وہ چڑھا کر بھول گئے، کسی کام میں لگ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس بھول کے نتیجے میں وہ دودھ جل گیا اور اس کی بو آ رہی ہے۔ جب ہم اندر پہنچے تو واقعہ یہی تھا، وہ چولہا صاف کر رہے تھے اور جلا ہوا برتن دھو رہے تھے، تو یہ عقل نے بتا دیا کہ ایسا ہوا ہے۔ دیکھا نہیں، سنا نہیں، پکڑا نہیں، لیکن عقل نے بتا دیا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ مثالیں اور بھی ہیں۔ تیسری چیز جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے خبر۔ خبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر سچا خبر دینے والا موجود ہے اور وہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے اور وہ سچا ہے، تو آپ کو اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ سچا علم حاصل ہوگا۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے، آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے، جو طلبہ یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کو کل پڑھائی تھی، کل کی بات دہرا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کے 5 سینس جو ہیں، آنکھ، کان، ناک اور زبان اور ٹچ، ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ دیکھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی سڑک پہ جا رہی ہے رات میں اور آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، آپ کو یہ لگا کہ 2 موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں،
یہ آپ کی دیکھنے کی غلطی ہے، حالانکہ وہ ٹرک تھا، یہ آپ کی دیکھنے کی غلطی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اپنے برابر میں رکھا اور ایسا محسوس ہوا بڑی بہترین نرم اور گداز چیز آپ کے ہاتھ کے نیچے، اور آپ نے جب اس کو واقعی آنکھ سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ سانپ تھا، آپ نے ڈر کے ہاتھ ہٹا لیا۔ ٹچ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ٹچ کرنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، سونگنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، سننے میں تو دن رات غلطی ہوتی رہتی ہے، جس کو ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کیا کہا آپ نے؟ سنا نہیں ہم نے، ذرا زور سے بولیے۔ آپ نے کہا کہ تولیہ، اچھا آپ نے تولیہ بولا؟ نہیں، ہم سمجھ نہیں پائے، ذرا زور سے بولا کریے۔ یہ ہماری سننے کی غلطی ہے۔ تو ان چیزوں سے غلطی ہوتی ہے۔ پھر عقل سوچنے میں غلطی کرتی ہے۔ آپ دسیوں مثالیں اس کی، اگر وقت ہوتا تو میں دسیوں مثالیں اس کی پیش کر دیتا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک نتیجہ اپنے دماغ سے پہلے سے طے کر لیا اور عقل اپنی پوری لگا لی اور سارے آپ نے گنا بھاگ سیٹ کر لیے، اور وہ یہ تھے کہ 2024 کا جو الیکشن ہونے والا ہے اس میں فلاں صاحب جیت جائیں گے، یا آپ نے لگا لیا اور نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوا، نتیجہ برعکس نکلا۔ آپ کہیں گے یار ہم تو یہ سوچ رہے تھے اور ہو یہ گیا۔ تو عقل بھی غلطی کرتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اور ان دونوں چیزوں میں غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیے بیان بہت اہم ہے، اگر آپ شروع سے میرے ساتھ رہیں گے تب آپ کو آخر کی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آخری اووروں میں پہنچنے والے اوپنر کی سینچری کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اوپنر نے سینچری ماری اور آپ آخری اوور میں پہنچے تو وہ تو 40 اوور میں سینچری پوری ہو گئی، تو وہ تو آپ کو ہائی لائٹ دیکھنی پڑے گی، ہے نا؟ تو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ توجہ سے اس بات کو سنیں تو پھر آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہوں گی۔ جو اعتراضات ہوتے ہیں تب آپ اس کا جواب بحسن و خوبی دے سکتے ہیں اور آپ خود مطمئن رہ سکتے ہیں۔ ٹاپک بہت اہم ہے اور 72 اووروں کا ہے، اس لیے شروع سے میرے ساتھ چلیے گا تب آپ کو یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو پائے گی۔ اب ان دو چیزوں میں غلطی ہوتی ہے، لیکن جو خبر ہوتی ہے اس میں اگر خبر دینے والا سچا ہے تو اس کی خبر غلط نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کل آپ کے محلے میں 2 انتقال ہوئے، ہم یہاں سے گئے اور ہم نے جا کر اپنے گھر پہ بتایا کہ آج وہاں ہمارا جانا ہوا تھا، وہاں 2 لوگوں کا انتقال ہوا، ایک جوان تھے اور ایک بچی کا انتقال ہوا، ختم ہو گئی بات۔ اب ہم سچے ہیں، جو خبر ہم نے دی ہے وہ سامنے والا ہم پر یقین کر رہا ہے، بات ختم۔ اب اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم نے جو خبر دی ہے وہ صحیح آپ مانیں گے، اس لیے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عقل اور 5 سینس آرگن سے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن دینی اور شرعی اعتبار سے علم کا سب سے مضبوط ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ نے ہم کو اطلاع دی، اور پھر جس چیز کی اطلاع دی وہ اگر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو وہ بات بالکل سچی اور برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، ورنہ ہمیں اور آپ کو قرآن کا کیا علم ہوتا؟ آپ نے ہی بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، آپ نے ہی بتایا کہ یہ سورہ بقرہ ہے، آپ نے ہی بتایا کہ یہ سورہ آل عمران ہے، آپ ہی نے بتایا کہ یہ سورہ نساء ہے، آپ ہی نے بتایا کہ یہ مائدہ ہے، آپ ہی نے بتایا کہ یہ سورہ انعام ہے نا، آپ ہی نے بتایا کہ یہ اعراف ہے، آپ ہی نے بتایا کہ یہ انفال ہے، آپ ہی نے بتایا کہ یہ توبہ ہے، یہ آپ ہی بتا رہے ہیں نا، تو اسی سے ہم کو پتا چلا، تو یہ خبر ہے جو ہمیں ملی اور ہم نے یقین کیا۔ تو قرآن پاک کی آیات کے سلسلے میں جو خبر ہمیں ملی سب سے پکی، سب سے سچی، کہ کسی چیز میں بھی اگر شک ہوا انسان کو تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ پھر احادیث مبارکہ ہیں، اور احادیث مبارکہ کی قسمیں بہت سی قسمیں ہیں، ان قسموں میں سب سے طاقتور قسم متواتر کی ہے، وہ قرآن ہی کی طرح ہے۔ پھر صحیح احادیث ہیں، پھر حسن احادیث ہیں، پھر حسن لذاتی اور حسن لغیر، ایک تقسیم ہے، ایک سلسلہ ہے پورا۔ الغرض اگر یہ بات کلیئر ہو گئی تو اب اگلی بات، اور وہ اگلی بات یہ کہ اب خبر کے ذریعے سے جو بات ثابت ہوگی اور وہ خبر صحیح ہوگی تو اس بات پر ایمان لانا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بڑے
بڑے سے بڑے اساتین امت نے یہ بات لکھی ہے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بات صحیح روایات میں آئی ہو وہ عقل کے خلاف، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نقل صحیح کبھی عقل صحیح کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، یہ اصولی بات ہے۔ جو بات صحیح طریقے پر ثابت ہے وہ صحیح عقل کے نزدیک بھی بالکل صحیح ہوگی۔ اب کسی کے عقل کا پیمانہ ہی بگڑ جائے، فیروز آباد کی زبان میں سری ہو جائے، خبتی ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کی عقل معاد ہو، معاد نہ ہو، عقل معاش ہو، پھر اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جو الٹا ہی سوچتا ہو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب آپ اس کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر آگے کی باتیں سمجھنا آسان ہے۔ اب انسان کے سامنے دنیا میں ایک بڑا سوال آیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور دو حصوں میں ایک حصہ مرد ہے، ایک حصہ عورت۔ مرد اور عورت میں انسان کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ لفظ سنیے گا، مکمل ہیں۔ مکمل کا مطلب یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں، یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو پورا کر دیتے ہیں، یہ دونوں مل کر ایک جو توازن ہونا چاہیے، جو بیلنسنگ ہونی چاہیے معاشرے کی، وہ بیلنسنگ یہ مرد اور عورت میں لاتے ہیں، بناتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے، خوب سمجھ لینی چاہیے۔ بڑا ماہر انسان ہے، بڑا ماہر ہے اپنے فن کا، اس نے یہ بات لکھی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف، ایک دوسرے کے، یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے سے یعنی بیٹر ہے، مرد بیٹر ہے اور عورت اس سے نیچے ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک دوسرے سے ان دونوں کے درمیان بہت سارے فرق ہیں، کوئی ایک دوسرے سے نیچا یا اونچا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی وہ آیت یہ تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مرد اور عورتوں میں جو بھی اچھے کام کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ تو ایک دوسرے سے اونچ نیچ کا مسئلہ نہیں ہے کہ مرد یہ دعویٰ کریں کہ ہم تم سے بہت اونچے ہیں اور عورت یہ کہے کہ ہم کو اللہ نے نیچا کیوں بنایا، نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اور الگ ہیں۔ جیسے آپ کہنے لگے کہ پائے میں اور چکن چنگیزی میں کیا فرق ہے؟ چکن چنگیزی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، اور پایا کہے میں تو پایا ہوں، میرا تو مقام ہے۔ یا روٹی اور پائے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میں اعلیٰ ہوں اور تم کم ہو، نہیں، روٹی پائے کے بغیر ادھوری اور پائے روٹی کے بغیر ادھورے۔ اگر صرف پائے ہو آپ کہیں گے روٹی لاؤ، اور اگر صرف روٹی ہوگی تو آپ کہیں گے روٹی بڑی شاندار ہے، بڑی اعلیٰ ہے، لیکن پائے نہیں ہے، پائے لاؤ۔ اسی طرح صرف مرد ہو اس کی تکمیل کے لیے عورت ضروری، اور اگر صرف عورت ہو تو اس کی تکمیل کے لیے مرد ضروری۔ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے اور خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی تو پھر بہت سے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا مرد اور عورت میں، اس دور کا سب سے بڑا سوال، اس دور کا سب سے اہم سوال، اور جو لوگ فیمنسٹ ہیں، جو لوگ نسائیت کے دعوے دار ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو بالکل برابر ہونا چاہیے، دونوں میں کامل مساوات ہونی چاہیے، دونوں میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، وہ خوب اچھی طرح سنیں، مساوات اور ایکویلٹی دونوں کی حیثیت میں شریعت نے رکھی ہے کہ حیثیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کو 10 نیکیاں مرد کو بھی ملیں گی اور عورت کو بھی ملیں گی۔ اگر کوئی ذکر کرے گا جتنا ثواب مرد کو ملا ہے اتنا ہی عورت کو بھی ملے گا۔ اگر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تو دعا جیسے مرد کی قبول ہوتی ہے عورت کی بھی قبول ہوگی، برابر ہیں۔ جنت میں مرد بھی وہی مقام حاصل کر سکتا ہے جو عورت حاصل کر سکتی ہے، برابر ہیں۔ لیکن مساوات کا مطلب جو دنیا نے سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یعنی عمل میں دونوں برابر ہیں، جو مرد کرے گا وہی عورت کرے گی۔ سبحان اللہ۔
گندی سی بات کر دوں، لیکن کروں گا آج میں رنگ میں ہوں، تھوڑا سا پرانے رنگ میں. مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کو برابر ہونا چاہیے. اچھا تو پھر اب سارے کے ساری عورتوں کو اعلان کرنا چاہیے ہم پریگننٹ ہوتے ہیں، اب کل سے مرد پریگننٹ ہوں گے. بچہ عورت کے پیٹ میں پلتا ہے، اب سب برابر ہیں چونکہ، اس لیے اب مرد پریگننٹ ہوں گے. چنانچہ کوئی جوان حاجی صاحب وہ حج کرنے گئے ہوں، یا گپتا جی، شرما جی، ورما جی تیرتھ یاترا پہ گئے ہوں، پھر کچھ دن بعد نظر نہ آئے تو آپ ان سے یہ پوچھئے گا، حاجی صاحب سے بھی، گپتا جی سے بھی، شرما جی سے بھی، کہ بہت دن سے آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیا بات؟ تو وہ جواب میں آپ سے کہیں گے کیا بتاؤں، میں پریگننٹ ہوں اس وقت، اس لیے میں آ نہیں پا رہا ہوں مسجد، اس لیے میں مندر جا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میں پریگننٹ ہو گیا ہوں. آپ پریگننٹ ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ عورتوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اور ہم کو اتنا گمراہ کیا جاتا ہے، اور گمراہ کرنے والے بھی اپنے لوگ ہوتے ہیں. فلمیں بنائی جاتی ہیں، دنگل فلم بنائی گئی، وہ اس لیے بنائی گئی کہ جو کام مرد کر رہا تھا اسی کے مقابلے پہ وہ کام عورت نے کیا. کشتی مرد نے لڑی تھی، عورت سے بھی کشتی لڑوائی گئی، اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہوتے ہیں. ارے بھائی رہنے دو، جو کام مرد کر سکتا ہے بھلا وہ عورت کر سکتی ہے. ارے وہ اندرا نوئی جو ہے وہ دیکھیے پیپسی کی سی ای او ہے، اور فلانی عورت وہ فلانی کمپنی میں. ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات جرنل ہو رہی ہے. جرنل ایک عام معاشرے میں عام عورت کیا مرد کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ طاقت میں، قوت میں، صلاحیت میں نہیں کر سکتی. اب آپ کہیں گے ہر سال ہائی اسکول اور انٹر میں عورتوں کا رزلٹ اچھا آتا ہے. ہاں، یہ صلاحیت عورتوں میں زیادہ ہے، رٹنے کی صلاحیت عورت میں زیادہ ہے. اب میرے پاس وقت ہی نہیں، میں اس پر بھی تفصیل سے بات کرتا. آپ اگر برابری کی بات کریں گے تو آپ جہالت کی بات کریں گے. اگر آپ مرد اور عورت کو برابر قرار دیں گے تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ آئنسٹائن سے یہ کہنے لگیں کہ تم مائک ٹائسن کی جگہ اب رنگ میں اترو اور تم مکے بازی کرو گے، اور آپ مائک ٹائسن سے کہنے لگے کہ تم آئنسٹائن کی لیبارٹری میں جاؤ اور وہاں جا کر کچھ نئی تحقیقات کرو. پتہ چلا آئنسٹائن آ گیا رنگ میں اور سامنے والے نے اسے ایک پنچ مارا اور اس کا انتقال ہو گیا. مائک ٹائسن صاحب پہنچ گئے لیبارٹری کے اندر، اور وہ لیبارٹری کے اندر انہوں نے جا کے کچھ چیزیں شروع کی. پتہ چلا وہاں آگ لگ گئی، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کون سا کیمیکل کس دوسرے کیمیکل میں کتنا مرج کیا جائے گا جس کے نتیجے میں تیسری چیز پیدا ہوگی. مولانا صاحب سے آپ کہنے لگے مولانا صاحب شاہ رخ خان کی طرح آپ ڈانس کریے اور ذرا ناچیے، اور شاہ رخ خان سے کہیے کہ آئیے آپ جمعہ پڑھائیے اور جمعے میں 72 حوروں کے سلسلے میں گفتگو کیجیے، یا پھر آپ اسلام کو سمجھائیے، شریعت کو سمجھائیے، دین کو سمجھائیے. تو کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ بتائیے کیا ہوگا؟ تو مرد اور عورت میں میرے بھیا مساوات، برابری اعمال میں ہے، یعنی عمل میں، یعنی دونوں نیک کام کریں گے برابر ملے گا دینی اعتبار سے. مرد اور عورت میں برابری کام کرنے میں نہیں ہے، دنیاوی کاموں میں. جو آپ نے عورت کو میدان میں اتروایا اور پھر اس سے کام کروانا شروع کیا، تو آپ وہ تحقیقات پڑھ لیجئے، پوری ریسرچ ہوئی ہے. وہ لڑکیاں جو کال سینٹرز میں کام کرتی ہیں، وہ لڑکیاں جو آفیسز کے اندر کام کرتی ہیں، وہ لڑکیاں جو پرائیویٹ یا نارمل بینکوں کے اندر کام کرتی ہیں، ذرا ان پر جو رپورٹس آئی ہیں وہ پڑھیے. ان میں اکثر ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، ان میں اکثر کو مجبوراً غلط تعلقات اپنے بڑے آفیسر سے بنانے پڑتے ہیں. یہ کٹو ستیہ ہے، یہ بڑا کڑوا سچ ہے، آپ چھپانے کو کچھ بھی کہیے. برابری حیثیت میں، برابری دینی اعمال میں، یعنی دینی کام، ذکر، اذکار، دعا، یہ برابری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کلیئر ہو گئی بات ہے؟ اب آگے چلیے. اب اسلام کا ایک مزاج ہے اور ایک نظام ہے. کسی بھی کام کے کرنے پر اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے، دین و شریعت میں ترغیب ہے. تم سبحان اللہ پڑھو گے، اللہ اس کی برکت سے جنت میں تمہارے لیے پیڑ لگا دے گا. کوئی کہنے لگا صاحب ہمیں دکھاؤ کہاں ہے پیڑ. اب یہ سوال ہی جہالت والا ہے، کیونکہ میں آپ کو سمجھا کے آیا ہوں شروع میں، یقینی علم جو حاصل ہوتا ہے وہ خبر کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے. اور محمد الرسول اللہ کی بات سچی ہے، وہ یقینی خبر ہے،
انہوں نے بتا دیا ایسا ہوگا تو ہوگا. یہ تو وہی والی بات ہو گئی, یہ تو ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہونا ہے. اب دین کے کام میں جو کام جتنا بڑا ہے اس کام کے کرنے پر اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک بہت بڑا دینی کام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. اور جہاد کے سلسلے میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں, بڑی غلط فہمیاں, اتنی غلط فہمیاں کہ مسلمان خود اس میں کنفیوز ہے کہ آخر جہاد کسے کہا جاتا ہے. اگر وہ کبھی کسی کو بیٹھ کر کسی اچھے عالم دین کے سامنے جہاد کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ جہاد کیا ہوتا ہے. یہ موقع نہیں سمجھاتے اسے بھی. اب قرآن میں نہیں آیا یہ بات 72 حوروں والی قرآن میں نہیں آئی, احادیث مبارکہ کے اندر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنی جان اور مال کی بازی لگاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے لیے وہ شہید ہو جاتا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ اس کو کم از کم 72 حوریں عطا فرمائے گا. یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. اعتراض کرنے والوں کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں, یہ حدیث پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو گئی. اب وہ یہ کہتے ہیں اس میں عورتوں کو لایا جاتا ہے اور عورتوں کو لا کر اور خاص کر مردود اور خبیث اور بدباطن اور مرتد قسم کی ذہنیت والے لبرل لوگوں کو لا کر جو کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں انہیں کھڑا کیا جاتا ہے اور ان سے اسلام پر اعتراض کروائے جاتے ہیں. اور یہ سب پیڈ ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ پیسہ ملتا ہے, اعتراض کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ آ کے چینلوں پر کہتے ہیں 72 حور مل جائیں گی, تمہیں یہ ہو جائے گا, عورتوں کو کیا ملے گا. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو 72 حوروں کا کانسیپٹ ہے یہ موٹیویشن کے لیے ہے. بھئی اتنی بڑی قربانی کوئی آدمی اپنے دین کے لیے دے رہا ہے تو اس کو کیا ملے گا. اچھا کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوتا نہ جواب دینے والا ہوتا ہے کہ بھیا ہمارے یہاں تو 72 کا کانسیپٹ ہے اور آپ کے یہاں تو رگ وید میں یہ بات باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے اپنی بلی دے اور ویر گتی کو پراپت ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس کو 1000 اپسرائیں ملیں گی. تو بھیا ہم تو 72 پہ ہیں, آپ تو 1000 پہ ہیں. ہم یہ بات مذاق اڑانے کے طور پہ نہیں کہتے کبھی بھی, یاد رکھیے. اگر آپ کے یہاں یہ بات ثابت ہے اور آپ اسے صحیح مانتے ہیں مانیے, ہمارے یہاں ثابت ہے. اور یہ موٹیویشن کے لیے کہ آدمی کو کام کرنے کی رغبت بڑھے, ایک بات. دوسری بنیادی بات یہ ہے اور جو بہت سمجھنے کی بات یہ ہے, ہمارے یہاں مرد اور عورت کی برابری کا تصور نہیں ہے. جو میں نے ابھی سمجھایا تھا اسی کانٹیکسٹ میں سمجھیے گا آپ. جینڈر جسٹس میں تو ہم یقین رکھتے ہیں لیکن ہمارا یہ یقین نہیں ہے بالکل بھی, ہمارا یہ یقین بالکل بھی نہیں ہے کہ مرد کے مقابلے میں جو کچھ یعنی جو کچھ عورت کو ملتا ہے بالکل وہی مرد کو دیا جائے. نہیں, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا الگ ہے تو دونوں کے لیے چیزیں بھی الگ رکھی ہیں, دونوں کے لیے چیزیں الگ رکھی. آپ گوگل کریے گا, آج جا کر آپ گوگل کریے گا. ایک لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک کانفرنس ہوئی تو ہمارے فیروز آباد کے ایک ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں چاہتا ہوں آپ بھی اس میں رہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے رہیں گے. میں نے کہا لیکن پتہ نہیں آپ جھیل پائیں گے نہیں جھیل پائیں گے ہمیں. کہنے اس میں کئی غیر مسلم خواتین بھی ہوں گی, میں بھی رہوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کہا مولانا صاحب شروع کریں گے. ہم نے 15 منٹ کی بات کی اور ترون ساگر جی مہاراج کے کڑوے پر وچن والی بات ہوئی. جیسے ہی ہماری بات پوری ہوئی وہ سارے لوگ ٹوٹ پڑے. میں نے کہا سب مت ایک ساتھ بولیے, الگ الگ لوگ الگ الگ سوال کریں اور سب کا جواب دیا جائے گا. وہ جو صاحب تھے, چونکہ ہمارا بڑا طبقہ جس نے پڑھا نہیں ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے اصل میں مولانا صاحب دینی بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب کو سماج کے بارے میں نہیں معلوم ہے, میں سماج کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے فوراً میٹنگ کو کوائٹ کر دیا, میں نے چھوڑ دیا.
90% مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ یہ مرعوب ہے، یہ ڈرا ہوا ہے، یہ گھبرا جاتا ہے سوالوں سے. ارے اور یہ سوال ہو گیا، اب ہم کیا جواب دیں گے؟ ڈرنے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں. آپ بات پڑھیے اور پوری پڑھیے، سمجھیے اور اچھی طرح سمجھیے اور پھر پوری بات کریے. کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے، کسی باپ کی کمر میں اتنی طاقت نہیں کہ ایسے بچے کو پیدا کر دے کہ وہ اسلام پر اعتراض کرے، دین پر اعتراض کرے، شریعت پر اعتراض کرے اور اس کا جواب نہ دیا جا سکے. آپ بات پوری سمجھانے کی کوشش کریے. تو بالکل صاف اور واضح بات یہ ہے، شریعت میں، دین میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے مرد کو اوپر بنایا. اوپر کا مطلب مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. مرد ذمہ دار ہے اور ذمہ دار اوپر ہوتا ہے. اسکول کے اندر ٹیچر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، لیکن پرنسپل کی حیثیت پرنسپل کی ہے. یہ یاد رکھنی چاہیے، بات خوب اچھی طرح سمجھنی چاہیے یہ بات. تو جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو اوپر بنایا، اور اوپر کا مطلب پھر وہی سمجھیے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے بیٹر نہیں کہیں گے آپ، بلکہ کہیں گے یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جب یہ بات کلیئر ہوگی تو ڈیفرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو ڈیفرنٹ ٹائپ ذمہ داری دی گئی ہے، عورت کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ذمہ داری دی گئی ہے. دونوں کو ذمہ داریاں الگ دی گئی ہیں. جب دونوں کو ذمہ داریاں الگ دی گئی ہیں تو ہمارا یقین یہ ہے، ہم جینڈر جسٹس میں یقین رکھتے ہیں. مرد کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو بھی، اور عورت کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو بھی سزا دی جائے گی. مرد کو ذکر و اذکار پہ جو اجر ملے گا وہ عورت کو بھی ملے گا. اسی طرح جو بھی نیک کام ہیں ان سب میں مرد اور عورتوں کو برابر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. تو جب بھیا ہم دنیا میں مرد کو اوپر مان رہے ہیں اور ہم جینڈر جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں، تو دنیا سے جب ہم اوپر چلے جائیں گے، آخرت میں چلے جائیں گے، تو دنیا میں تو 4 کی اجازت ہے، تو پھر ہم آخرت میں جا کے کیوں مانیں گے 4 پہ؟ ہم تو آخرت میں اور زیادہ کی طرفدار ہوں گے. 72 تو یہ تو ایک روایت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور کس کو کیا دے گا. اور جنت جو بیان کی گئی ہے وہ ایک خبر کے طور پر ہمیں سمجھائی گئی ہے، جو خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. اس لیے یہ بات سچی ہے کہ ہم کو یہاں وہاں جا کر ایسی حوریں ملیں گی، اتنی خوبصورت حوریں ملیں گی. اچھا اب آپ دیکھیے ایک بات پہ اور غور کریے. اعتراض کرنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا کمینے قسم کا خبیث ذہن پہنچتا کیا ہے؟ آپ گوگل سرچ کر کے دیکھیے گا، کیا دیکھیں گے وہاں پر کہ جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ کنواری ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. جتنے لوگوں نے سرچ کیا ہے آپ جا کے دیکھیے، گویا کہ نگاہ بھی اسی چھوٹی نگاہ ہے اور کمینہ قسم کی طبیعت ہے اور خصلت کے اندر وہی جانور پنا ہے، تو نگاہ بھی وہیں جا کے ٹک رہی ہے. کنواری ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے. ہاں بالکل کنواری ہوں گی، اور ایسی ہوں گی مقصورات فی الخیام، جو خیموں کے اندر بہت حفاظت سے رکھی گئی ہوں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو اس سے پہلے نہ کسی مرد نے چھوا، نہ کسی جنات نے چھوا، کسی نے نہیں چھوا ہوگا. یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے اسپیشل پروٹوکول دیا گیا ہے کہ یہ ایک قربانی دے کر آیا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو یہ انعام ملے گا. یہ ہو گئی بات. اب آگے چلیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سے طاقتور سوال ہے، اور وہ یہ کہ اچھا مردوں کو تو 72 حوریں مل گئی اور ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سوال یہ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا. جواب بہت آسان ہے. یہ سوال ہو کیوں رہا ہے پیدا؟ پہلے یہ دیکھیے، عورت ہر چیز کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن عورت اپنے ساتھ دوسری عورت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی. آپ بھوکا رکھ لیجئے، آپ پیاسا رکھ لیجئے، آپ سب کچھ کروا لیجئے، لیکن جیسے ہی آپ یہ بات کریں گے کہ میرا ارادہ کچھ دوسری شادی کرنے کا ہو رہا ہے، آپ کو کھانا پینا ملنا بند ہو سکتا ہے. اور اگر محترمہ زیادہ طاقتور ہیں تو آپ یہ ذکر بھی مت کریے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ رات کو تکیہ رکھ کے منہ پہ بیٹھ جائیں اور آپ کا انتقال ہو جائے صبح. ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ تذکرہ بھی مت کریے گا. یہ بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے. عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی. اب عورت یہ سوال اس لیے کر رہی ہے کہ دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی
اور وہاں جا کر 72. یہ سوال کبھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس زاویے سے سوچتے ہی نہیں ہیں. جیلس ہوتی ہے نا. اچھا اب جیلس اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ آپ بتائیے. ارے بتاؤ، حسد کرنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. ہاں بولو ذرا، پتہ چلے سمجھ میں آ رہا ہے. بری چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا جنت کے بارے میں بتایا یہ گیا کہ جنت میں انسان کو جسمانی بیماری بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ابھی تو جنت کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے. اگر جنت کا تذکرہ ہمارے برادران وطن کے سامنے حقیقتاً ہو جائے اور واقعتاً بیان کر دیا جائے کہ سامنے سے ایک حور آئے گی اور وہ جب آئے گی تو وہ نہ جانے کتنی طرح کی چالیں چلتی ہوئی آئے گی اور اس کے ہاتھ میں جام ہوگا، اور وہ جام یہ مولانا صاحب کو پیش کر رہی ہے، یہ مجاہد کو پیش کر رہی ہے، یہ کسی محدث اور مفسر کو پیش کر رہی ہے. تو وہ ایسے کر کے پیش کرے گی اور یہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، ایسے دیکھے گا. وہ کہے گی حضور میرے آقا جام حاضر ہے. اور یہ جو دیکھنے کا وقفہ ہوگا احادیث میں مروی ہے 40 سال کا ہوگا. قوم فو دھراٹے کٹ گئے، 40 سال اسی میں گزر گئے. صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو میں. اگر یہ بتا دیا جائے کہ اللہ 40 سال میں تم سارا کام اور سارا کاروبار اسٹیبلش کرتے ہو، کھڑا کرتے ہو، اور ماں 40 سال اسی میں لگ جائیں گے، اور پھر وہ جب واپس جائے گی تو وہ اسے دیکھ رہا ہوگا. کیا چال ہے. سبحان اللہ. اور طاقت اور قوت 1000 مردوں کے برابر، ہر چیز خواہش پہ حاضر، گوشت حاضر، پائے بھائی دنیا میں جو چیزیں اعلیٰ یہی ہیں. اب جنت میں یہ چیزیں اس سے بھی اعلیٰ ملیں گی. پائے کی اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہوگی، اور پرندوں کا بھنا ہوا روسٹڈ گوشت یہ لیٹا ہوگا. وہ پرندہ جا رہا ہے، یا اللہ یہ جو پرندہ جا رہا ہے اس کا تھوڑا سا گوشت آ جانا چاہیے. ایک دم سے پرندہ آئے گا، حضور آپ نے کچھ تمنا کی، آپ نے کچھ سوچا؟ ہاں میں نے سوچا تھا تمہارا کچھ روسٹڈ گوشت مل جائے. اچھا بس یہ تمنا ہوئی اور روسٹڈ کباب حاضر. یہ تو بقرعید سے پہلے مولانا صاحب بقرعید کرا دے رہے ہیں. آج بقرعید کا مزہ فری میں دلوا دے رہے ہیں. دیکھو تھوڑی دیر ہو جائے گی، سن لینا. ہاں سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ ہاں سن لینا، برداشت کرنا، تھوڑا سا بات پوری کروں گا میں. اب اس کے بعد اب یہ اگر تذکرہ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو جنت میں کھانے کے بعد اب یہاں کھایا، پیٹ ذرا خراب ہو رہا ہے، نکل بھی گیا ہے، کیا ہوا؟ پیٹ نکلنا بیماری، پیٹ خراب ہونا بیماری، گیس بننا بیماری. وہاں کچھ نہیں، کھایا اور کھانے کے بعد ڈکال لی، ختم. لاؤ بھائی اور لے آؤ، لاؤ بھائی اور لے آؤ. اب وہاں تو یہ ہوگا تو جسمانی بیماری کوئی نہیں ہوگی. قرآن نے دوسری طرف بیان کیا، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا. قرآن نے کہا صرف جسمانی بیماری نہیں، روحانی بیماری بھی نہیں ہوگی. اور روحانی بیماری کیا؟ حسد، جلن، قرآن، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب جنتیوں کے اندر نہیں ہوگا. اور جنت میں جانے سے پہلے ایک چشمہ ہوگا، یعنی پانی کا چشمہ نکل رہا ہو. یہ والا چشمہ مت سمجھ لینا، پانی کا چشمہ ہوگا. اس کا پانی پلایا جائے گا اور انسان اندر سے صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ہر طرح کی چھوٹی سے چھوٹی برائی انسان میں سے نکال لیں گے. تو میرے بھیا یہاں ہماری بہنوں کو، ہماری جو بھابیاں ہیں ان کو، یا ہماری چاچیاں، یا ہمارے فلانے جو بھی عورتیں ہیں، ان کو دوسری بیوی سے جو جلن ہو رہی ہے تو جلن بیماری ہے. یہ جنت میں نہیں رہے گی. جنت میں دوسری بیویوں کو دیکھ کر یہ خوش ہوں گی. سبحان اللہ. آپ ایک اور لیں، ماشاءاللہ 72 ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اور لائیے، اور دنیا میں بھی جن کا ذہن بن چکا ہوتا ہے نا، جن عورتوں کا، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین، نام نہیں لوں گا ان کا، مدینہ منورہ میں میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ خیریت سے ہیں؟ کہنا اللہ کا شکر. میں نے حضرت کتنی شادیاں ہو گئی؟ کہنا 3 ہوئی ہیں. اور وہ پڑوس ملک کے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک اپنا موبائل نکالا، کہا دیکھیے میری تیسری بیوی مجھے میسج کر کے کہہ رہی ہے اللہ آپ کو چوتھی بیوی چاند سی عطا فرمائے. یہ دنیا میں ہے، دین کی برکت سے دنیا جنت. اور جب جنت میں جائے گا تو دل صاف ہوگا، جسم میں بیماری نہیں ہوگی. تو بیگم صاحبہ کیا کہیں گی؟ کل 72 کل اور لائیے، تھوڑا سا اور لے آئیے، ایک آدھ دو اور لے آئیے. اب سوال آخری جو بہت اہم سوال ہے، اب وہ سوال یہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا. دیکھیے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھیے گا، سارا مجمع آ گیا اور یہ پورے بیان کا خلاصہ ہے. یا تو ابتدا پورے بیان کی خلاصہ تھا، یا اب پورے بیان کا خلاصہ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم کو سمجھایا ہے، جو شریعت کی تعلیمات ہمیں دی ہیں، وہ دین اور ان شریعت کی تعلیمات کو انسان کی فطرت کے مطابق بیان فرمایا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے اس میں مرد کی فطرت الگ ہوتی ہے، عورت کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ مرد کی فطرت میں ڈومینیشن رکھا گیا ہے، مرد کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑائی رکھی ہے، مرد کی فطرت میں سپیریٹی رکھی ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ڈیزائن کیا ہے، عورت کو الگ سے ڈیزائن کیا ہے۔ اب مرد اور عورت میں کوئی باحیا عورت اگر وہ انسانی فطرت پر ہے، میں اسلامی فطرت نہیں کہہ رہا ہوں، اگر وہ انسانی فطرت پر ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے لیے اس بات کا تقاضا کرے کہ مردوں کو تو 72 حوریں مل گئیں اور مجھے صرف ایک شوہر ملا، مجھے بھی اور شوہر ملنے چاہیے۔ یہ کوئی انسانی فطرت والی عورت کہہ نہیں سکتی ہے۔ اگر وہ کہہ رہی ہے تو شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے، ہمارے ہندو سماج کے اعتبار سے بھی بے حیا کہلائے گی۔ ہمارا جو ہندو سماج یہاں رہتا ہے، اس ملک کے اندر رہتا ہے، ان کے لیے آئیڈیل کوئی اگر عورت ہے تو وہ سیتا کی شخصیت ہے۔ آپ سیتا کی زندگی اگر اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جب ان کے بادشاہ رام جب واپس آئے ہیں بنواس سے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم سیتا، تم میرے بھائی ارجن کو تم ذرا ہار پہنا دو، ہار پہناؤ، تو سیتا نے جملہ کہا کہ ان میں سے یہاں پر جو کھڑے ہوئے ان میں ارجن کون ہے؟ انہوں نے کہا ارے تم نے ارجن کو دیکھا نہیں کبھی؟ کہا میں نے صرف آج تک کی زندگی میں ان کے پیر دیکھے ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ارجن ہے اور میں ان کے گلے میں ہار ڈال۔ یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے، یہ سبھیتا ہے، یہ سویلائزیشن ہے جو اس ملک کا سویلائزیشن ہے، جس میں حیا ہے اور حیا انسانی فطرت ہے۔ حیا انسانی فطرت ہے اور انسان اپنی فطرت سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا ایکٹر ہے، ہالی ووڈ ایکٹر تھا، اس کی بیوی سے طلاق ہو گیا۔ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین اسٹیج پہ کھڑا ہوا اور اس نے کامیڈی کے طور پر ایک جملہ بولا کہ آپ کی بیوی یا تمہاری بیوی کس کے ساتھ چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ یہ جو ہالی ووڈ ایکٹر تھا بہت بڑا تھا، یہ اسٹیج پہ گیا، اس نے زور سے تھپڑ مارا کہ یہ میرا اور میری بیوی کا میٹر ہے، تجھے اس پہ ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی ایک فطرت ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اپنی فطرت سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اگر کوئی عورت اپنے لیے ایک سے زیادہ شوہروں کی ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ ذرا سوچئے، خود سوچئے کہ اگر ہماری بیوی، اگر ہماری بیٹی، اگر ہماری بہن، اگر اس کا تعلق کسی غیر سے پتہ چل جائے تو انسان کیا کہتا ہے؟ تیری ہر بات برداشت ہے، لیکن تیرا کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا برداشت نہیں۔ اور کوئی پاک باز عورت یہ کر ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے ایک اور شوہر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور بے حیائی گناہ ہے اور جرم ہے اور مجرم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے اور شوہر چاہیے تو آپ بے حیا ہیں، بے حیا کی کیٹیگری میں ہیں، اور بے حیا کا مقام جنت نہیں ہے، اس کا مقام کوئی اور جگہ ہے۔ ہاں ہم اس کو جہنمی تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گی اور بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گی۔ تو یہ پورا ایک خلاصہ ہے جس کو میں نے شروع سے ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو حضرات بعد میں آخری اووروں میں تشریف لائے ہیں، میں ان کے سامنے 2 منٹ میں خلاصہ پورے بیان کا کر دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی علم جو ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ 3 ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 5 سینس آرگن سے، 5 انسان کے اندر اللہ نے اندریاں رکھی ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان اور ٹچ، ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2 عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، عقل سے آدمی سوچتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3 انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے خبر کے ذریعے۔ اگر خبر دینے والا سچا ہے تو یہ بات اگر ثابت ہو جائے کہ وہ سچا ہے تو پھر اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ پورا کا پورا دین خبر کے ذریعے سے ثابت ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی خبر اگر صحیح ہو، کوئی حدیث یا کوئی نقل اگر صحیح ہو، وہ کبھی عقل صحیح کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ طے شدہ بات۔ پھر اس کے بعد دوسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، مرد اور عورت۔ مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے سے بیٹر نہیں بنایا ہے، ایک دوسرے سے بہتر نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے، کیونکہ ایک کی ذمہ داری الگ ہے، دوسرے کی ذمہ داری الگ ہے۔
اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ مرد اور عورت میں مساوات کام میں نہیں، یعنی کاموں میں نہیں ہے کہ تم بھی یہ کرو ہم بھی یہ کریں، تم بھی کبڈی کھیلو ہم بھی کبڈی کھیلیں، تم بھی ناچو ہم بھی ناچیں، اس میں نہیں ہے برابری۔ برابری قائم ہے حیثیت میں ہے۔ حیثیت کا مطلب یعنی مقام جو مرد کو دیا جائے گا وہی عورت کو دیا جائے گا، جیسے مرد کی عزت ویسے عورت کی عزت، یہ حیثیت میں۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عمل میں بھی برابری ہے، تو پھر میں نے مثال دی تھی، پھر ایسے ہی ہے جیسے آئنسٹائن سے آپ یہ کہنے لگے کہ تم مائک ٹائسن کی جگہ لڑو، اور مائک ٹائسن سے آپ کہنے لگے کہ آپ آئیے اور لیبورٹری کے اندر کوئی چیز ایجاد کیجیے۔ پھر اس کے بعد میں نے اگلی بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ 72 حوریں ملیں گی، یہ بات قرآن میں، یہ بات غلط ہے، یہ بات قرآن کے اندر نہیں، یہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ موٹیویشن کے لیے، تاکہ آدمی بڑے کام کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں صرف 72 کا تذکرہ ہے، آپ کے یہاں رگ وید کے اندر 1000 اپسراؤں کا تذکرہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جائے گا، تو اس کو جو نعمتیں ملیں گی اگر ان کو کھول کر رکھ دیا جائے تو پھر پتہ نہیں کن لوگوں کو کتنے اعتراضات ہوں گے، لیکن چونکہ وہ صحیح خبر سے ثابت ہیں اس لیے وہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور بے شک بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ مرد اور عورت ان دونوں میں ہم یعنی جینڈر جسٹس کے قائل ہیں، یعنی دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہو۔ ہم ایکویلٹی کے بالکل قائل نہیں ہیں کہ جو کام مرد کرے گا وہی عورت کرے گی، اس کے قائل نہیں ہے۔ شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ مرد کا الگ مقام ہے، الگ دائرہ عمل ہے، عورت کا الگ دائرہ عمل ہے۔ پھر آخر میں ہم نے یہ بتایا کہ یہ سوال ہوتا ہے اور یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ مرد کو تو 72 حوریں مل جائیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ جواب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو ہمیں سمجھایا ہے وہ انسانی فطرت پر سمجھایا ہے۔ انسان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اسی پر دین سمجھایا گیا ہے، اور انسانی فطرت یہ مرد اور عورت کی الگ الگ بنائی ہے۔ مرد ایک سے زیادہ بیویوں کی چاہت رکھتا ہے۔ ایک بڑے کام کی بات بتا دوں بیچ میں، پرتھوی راج چوہان، آج گوگل جا کے کریے گا آپ، پرتھوی راج چوہان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 14 بیویاں تھیں، سبحان اللہ، 14، ماشاءاللہ۔ ہماری تو 4 ہی پر اعتراض ہے اور پرتھوی راج چوہان کی 14 تھی۔ کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے گا، سرچ کریے گا، جا کے ملے گا آپ کو، گوگل، شیخ گوگل بتا دیں گے آپ کو سب، ٹھیک ہے؟ اب مرد اور عورت کی فطرت میں مرد کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں کا طالب ہوتا ہے، عورت کی فطرت میں حیا رکھی ہے، وہ ایک سے زیادہ مرد کی طالب نہیں ہوگی۔ اگر وہ ایک سے زیادہ کی طلب کرتی ہے اس کا مطلب وہ بے حیا ہے، اور ہمارے سماج میں ہی بے حیا نہیں ہے، وہ ہر سماج میں بے حیا مانی جائے گی۔ ناچنے والی اور گانے والی جو آج کل کی عورتیں ہیں ان کو ہر آدمی برا کہتا ہے، ہر آدمی برا کہتا ہے، کیوں؟ وہ بے حیا ہیں۔ اور جب کوئی عورت بے حیا ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے بے حیا جو ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت تو ہو نہیں سکتا، وہ جہنم ہے۔ اور جو سب سے اہم بات تھی، جو سب سے اہم پوائنٹ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جنت میں یعنی آدمی جائے گا اور اس کو جو حوریں یا جو بھی کچھ ملے گا اس پر عورت کو جیلس فیل ہوتا ہے ایک سے زیادہ۔ کیوں؟ تو یہ جیلس فیل ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ایک سے زیادہ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا جیلس اور حسد صحیح چیز ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے بری چیز ہے۔ اور جب جنت میں آدمی جائے گا جسمانی صحت بھی ہوگی اور جیلس اور حسد جو روحانی بیماری ہے اس سے بھی شفا ملے گی، تو اس لیے وہاں جا کے عورت کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کے ہم بات ختم کرتے ہیں کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق، جنت بھی حق اور جہنم بھی حق۔ نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، نہیں تو فیروز آباد کی زبان میں للہ پھر مر کے دیکھ، چل جائے گا پتہ۔ ہمیں تو یقین ہے ملیں گی، ہمیں تو یقین پورا، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ تو ہوگا، ہے نا؟ یہ تو جو بھی جس کو بھی اعتراض ہو اس کو سارے علمی جواب جو میں نے سمجھائے بعد میں دینا، اور وہ جب اعتراض کرے اس سے یہ کہنا، وہ جو ویڈیو میں آتا ہے وہ کہتا یہ تو ہوگا، ہمیں تو ملیں گی، اب للہ تم اپنی فکر کر لو۔ اسی لیے تو بہت آرام سے رہتے ہیں، دنیا میں کتنی بھی پریشانی آ جائے چین کی بنسی بجا رہا ہے، کہنے کیا؟ کہنا ارے مولوی صاحب مرنے کے بعد کیا، مر جائیں گے، مرنے کے بعد تو کیا جنت ملنی ہے، چاہے عمل کوئی نہ ہو لیکن یقین اللہ کی ذات پر پورا ہے۔ اور دیکھو بھائی، ہم تو صاف بات کہتے ہیں، ہم عمل والے نہیں ہیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے فضل والے ہیں۔ کیا ہیں؟ فضل والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں فضلی ہیں، فضلی
5 وقت کی نماز پڑھ لی، اے اللہ اب ہم جیسا پڑھنا چاہیے ویسے تو نہیں پڑھ پائے، ٹوٹا پھوٹا ذکر کر لیا، جیسا آپ کا حق تھا وہ نہیں کر پائے، اور میں کیا اور تم کیا، میں کیا اور تم کیا اور ساری امت کیا، کائنات کے آقا، اس پوری دھرتی کا سب سے عظیم سپوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی رات اور جن کے دن سجدوں میں گزرتے تھے، رات کے آخر حصے میں سجدے میں آپ سر رکھے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور عبادت سے فارغ ہو کر کہہ رہے ہیں اللہم ما عبدنا حق عبادتک، اللہ جیسی آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، اللہم ما عرفنا حق معرفتک، اللہ جو آپ کو پہچاننے کا حق نہیں پہچان سکے ہم، میں اور تم کس گاجر مولی اور کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے ہمارا ویڈیو بار بار سنیے، انشاءاللہ نفع ہوگا، اور ساتھ میں جب بھی کوئی کہے تو نیچے کمنٹ میں لکھ دیا کریے گا یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔